دوستو، ہمارے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو شہاب نامہ سے ایک انٹرسٹنگ واقعہ بتاتے ہیں جس میں شہاب صاحب کا سامنا ایک سفلی عامل سے ہوتا ہے۔ تو نیکی اور بدی کی اس جنگ میں کون جیتا، اس کے لیے آپ کو ویڈیو مکمل دیکھنی پڑے گی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اب سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دور افتادہ گاؤں کا نمبردار ملاقات کے روز آیا۔ اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ سے ایک ملنگ نے گاؤں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ دوپہر کے وقت موسم گرما کی شدید تمازت میں وہ آگ جلا کر باہر دھوپ میں بیٹھتا تھا اور دن بھر چلم پیتا رہتا تھا، اور دور دور سے لوگ اپنی مرادیں لے کے اس کے پاس آتے تھے۔ کسی دن وہ گھی کا کنستر وصول کرتا ہے، کسی سے گندم کی بوری یا چاول یا چینی کا انبار، خاص طور پر عورتوں سے سونے چاندی کی مرکیاں، انگوٹھیاں اور چوڑیاں تک اتروا لیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی فرمائش پوری نہ کر سکے تو وہ جلال میں آ کر سائل کی جانب کئی بار ہاتھ جھٹکتا ہے۔ اس عمل سے سائل کے بدن کا کوئی حصہ سن ہو کر مفلوج سا ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے چارپائی پر لٹا کر گھر لے جاتے ہیں، جہاں پر 1.5-2 ماہ وہ یہ اذیت کاٹ کر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کے درجنوں کیس اس علاقے میں رونما ہو چکے تھے۔ وہاں کے نمبردار نے بتایا کہ یہاں کی سب آبادی اس کے ڈر سے سہمی ہوئی ہے اور ہم سب لوگ پریشان ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں۔ یہ عجیب واقعہ سن کر مجھے چڑھایا کہ میں خود وہاں جا کے اس بعید کا کھوج لگاؤں۔ حافظ المقدم کے طور پر میں نے سول ہسپتال سے ایک اسٹریچر منگوا کر گاڑی میں رکھوا لیا اور ایک نمبردار کو اپنے ساتھ بٹھا کر گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ 50-55 میل کا سفر تھا۔ راستے بھر میں لگاتار آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھتا رہا۔ ڈیرے پر ایک کالے رنگ کا شخص دھوپ میں بیٹھا چلم پی رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ داڑھی کے بال اس طرح لٹک رہے تھے جیسے کھجور کے درخت کی شاخوں سے تیز تیز لمبے لمبے کانٹوں کے گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں۔ سامنے آگ کے الاؤ کے قریب چند چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ چٹائیوں پہ کچھ مرد اور چند عورتیں ادب سے دو زانوں بیٹھی تھیں۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ باری باری ہر شخص ملنگ کو مخاطب کرتا تھا، حضرت جی میری عرض سنو۔ لیکن سرخ سرخ آنکھوں والا ملنگ کسی کی عرض سننے کے موڈ میں نہ تھا، بلکہ کش پہ کش لگا کر گمسم بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے ملنگ کو للکارا، ارے او بدماش گنڈے، بولتا کیوں نہیں ہے؟ کیا تو گونگا ہے؟ یہ سنتے ہی چٹانوں پر بیٹھے لوگ اٹھ کر بھاگ گئے اور دور کھڑے ہو کر مجھے نصیحت کرنے لگے، شہری بابو تجھے معلوم نہیں، یہ جلالی بابا ہے، تم کو بھسم کر ڈالے گا۔ میری للکار سن کر ملنگ بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے چلم ہاتھ سے رکھ دی اور زور سے چنگاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے وجود میں بھی کوئی سپرنگ کھلا اور میں بھی اس کے ساتھ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ ملنگ نے 5-7 بار زور زور سے جھٹک کر میری جانب اپنا ہاتھ مارا۔ 1-2 لمحوں کے لیے میرا بازو میں ہلکی سی سنسناہٹ تو ضرور ہوئی، لیکن فوراً ہی رفع بھی ہو گئی۔ اپنے عمل کے اس ناکامی پر ملنگ گھٹنوں میں سر دے کر زمین پہ بیٹھ گیا۔ اس دوران نمبردار اور میرا اردلی بھی کار لے کر وہاں آ گئے۔ اب گاؤں کی آبادی کا بڑا حصہ بھی تماشا دیکھنے وہاں جمع ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا، یہ کوئی شیطانی عامل ہے،
اللہ کے کلام کی برکت سے اس کا عمل ٹوٹ گیا ہے۔ اب تم بے خوف ہو کر آگے آؤ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اس کو ایک ایک جوتا لگاؤ۔ یہ سن کر گاؤں کا ایک زندہ دل نوجوان زور زور سے لا حول پڑھتا ہوا آیا اور ملنگ کو زمین پر الٹا الٹا کر اس کی پیٹھ پر گھوڑے کی طرح سوار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد باری باری مرد، عورتیں اور بچے آتے اور لا حول پڑھ کر ملنگ کو ایک یا دو جوتے رسید کر جاتے۔ میرے کہنے پر نمبردار نے ملنگ کا حجرہ بھی کھولا، جو گھی کے کنستروں، شہد کی بوتلوں، گندم اور چاول کی بوریوں، نیک کپڑوں کے پنڈلوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ڈبوں سے اٹا اٹ بھرا ہوا تھا۔ میں نے مقامی معززین کی ایک کمیٹی بنا کر یہ سارا مال غنیمت اس کے سپرد کر دیا۔ جن جن لوگوں کی ملکیت ثابت ہو وہ مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ اگر کچھ اشیاء بچ جائیں تو انہیں غریب غربا میں بانٹ دے۔ اس کے بعد میں ملنگ کو اپنی کار میں بٹھا کر جنگ لے آیا۔ میں نے اسے بہت کردنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ شیطانی عمل اور سفلی عمل کب اور کیسے سیکھا، لیکن سارا راستہ وہ چپ سادھے بیٹھا رہا۔ جنگ پہنچ کر وہاں کے ایس پی آغا شجاعت کے ہاں گیا اور ساری رودات سنا کر پوچھا، اب کیا کرنا چاہیے؟ آغا صاحب بولے، مقدمہ بھی دائر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے مقدمات میں بیشتر لوگ ملنگوں کے خلاف گواہی دینے سے گھبراتے ہیں، اس لیے اکثر مقدمے کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ اسے ہمارے حوالے کر دیں، ہمارا چھتراؤ کرنے والا بڑا اچھا ماہر ہے، وہ 2 دن میں چھتراؤ کر کے اس کے سر سے شیطان کا بھوت اتار دے گا۔ اس کے بعد ہم اسے اپنے ضلع سے باہر نکال دیں گے، جہاں اس کے سینگ سمائے وہاں چلا جائے۔ بعد میں کبھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس سفلی عامل کے سینگ کہاں سمائے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور آپ کی اس واقعے کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سب کا اللہ حافظ ہو۔